سورة الفاتحة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ غضب نازل ہوا. ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پہ. آمین. اے اللہ اسے قبول فرما. سورۃ الفاتحہ کے متعلق ترجمہ اور تفسیری وضاحت اللہ رب العالمین کی توفیق سے گزشتہ دروس میں مکمل ہو چکی ہے. آج اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی آیات کتنی ہیں. سورۃ الحجر میں 14ویں پارے کے اندر آپ حضرات دیکھ لیں میرے سامنے اور آپ کے سامنے جو قرآن کریم کا ایڈیشن ہے، اس میں صفحہ نمبر 241 پر سارے حضرات اس کو کھول کے دیکھ لیں. قرآن کریم کو دیکھنا بھی ایک نور ہے اور اس سے بھی دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے. جو حضرات درس قرآن سنتے ہیں یہاں بھی اور جو موبائل سے ریکارڈنگ میں بھی، ان سے بھی یہی گزارش ہے. کوشش کیا کریں قرآن کریم کو سامنے رکھ کے سنیں. اس پہ دیکھ کے جو نور نصیب ہوگا وہ اس میں لطف بھی دوبالا ہوگا اور نور بھی زیادہ نصیب ہوگا. تو صفحہ نمبر 241 پہ سورۃ الحجر ہے، اس کا آخری رکوع ہے اور آیت نمبر ہے 78. وَلَقَدْ 78 نہیں 87. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ ہم نے آپ کو دی 7 بار بار دہرائی جانے والی اور قرآن عظیم. 7 بار بار دہرائی جانے والی کیا ہیں اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ 7 بار بار دہرائی جانے والی وہ سورۃ فاتحہ کی آیات ہیں، کیونکہ یہ 7 ہیں اور مثانی بار بار دہرائی بھی جاتی ہیں. ہر نماز کی ہر رکعت میں ان کو پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے. اس لحاظ سے جب اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ سبعاً یہ 7 ہے، تو پھر سوال یہ ہوگا کہ یہ 7 ہے تو قرآن کریم میں جو ہمارے سامنے مصاحف ہے
ان کے اندر جہاں پہ آیت آتی ہے وہاں گول دائرہ ہے، اس کے اندر نمبر لکھا ہوتا ہے آیت کا۔ اب یہاں پہلی آیت پہ لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، 1 نمبر ہے، الرحمن الرحیم 2 نمبر ہے، مالک یوم الدین 3 نمبر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین 4 نمبر ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ 5 نمبر ہے، صراط الذین انعمت علیہم یہاں پہ کوئی گول دائرہ نہیں، کوئی نمبر نہیں لکھا ہوا۔ آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہاں پہ 7 نمبر لکھا ہوا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ 7 آیات کیسے ہیں؟ تو اس کے بارے میں ایک فقہی اختلاف ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلی آیت بسم اللہ ہے اور 7ویں آیت صراط الذین انعمت سے لے کر آخر تک ہے، یہ 7ویں آیت ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سارے فقہاء و محدثین کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے سورۃ نمل کے اور کسی سورت کا حصہ نہیں ہے، مستقل آیت ہے قرآن کریم کی جو سورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ شروع میں ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ سورت شروع کہاں پہ ہوگی اور ختم کہاں پہ ہوگی۔ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورتوں کے شروع میں لکھوایا تو پھر ہمیں پتہ چلنے لگ گیا کہ یہاں سے سورت شروع ہوگی اور جہاں اگلی بسم اللہ آئے گی وہاں پہ سورت ختم ہو جائے گی۔ اور بہت ساری صحیح احادیث میں موجود ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی نماز میں تلاوت کا آغاز کرتے تھے، نماز کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت شروع کرتے تھے تو وہاں پہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین فرماتے کہ ہم نے سنا آپ قرات شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے، یعنی جہری نمازوں میں جب آپ بلند آواز سے قرات کرتے تو قرات کہاں سے شروع کرتے؟ الحمدللہ سے۔ تو اگر بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا حصہ ہوتا تو پھر آپ قرات بسم اللہ سے شروع کرتے، حالانکہ احادیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ آپ قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ 7 آیات الحمد سے شروع ہو کر ولا الضالین تک، یہاں تک ہی 7 آیات ہیں۔ یہاں پہ انعمت علیہم یہاں تک 6ٹھی آیت ہے، لیکن یہاں پہ گول دائرہ لگایا کیوں نہیں، لکھا کیوں نہیں؟ تو وہ اسی اختلاف کی نشاندہی کرنے کے لیے، چونکہ اتفاق نہیں ہے اس لیے اس اختلاف کی نشاندہی کے لیے گول دائرے کی بجائے یہاں 5 کا ہندسہ لکھ دیا تاکہ یہ ذہن میں رہے۔ یہ ایک احتیاط ہے، یہ ایک علماء کرام کی اور قرآن کریم کو لکھنے والوں کی احتیاط ہے کہ اپنے مسلک کو ترجیح دینے کی بجائے کہ جو ہم نے کہا بس وہی صحیح ہے، ہم نے لکھ دی آیت یہاں پہ دائرہ لگا دیا، یہ نہیں کیا، بلکہ احتیاط کا پہلو ہاتھ میں رکھتے ہوئے نشاندہی کر دی کہ یہاں پر بعض ائمہ کے نزدیک آیت ہے، بعض کے نزدیک آیت نہیں ہے۔ تو بہرحال احناف کے نزدیک الحمدللہ پہلی آیت ہے، الرحمن الرحیم دوسری آیت ہے، مالک یوم الدین تیسری آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ 5ویں آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم یہ 6ٹھی اور مستقل آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں اور مستقل آیت ہے۔ یہاں تک بات تھی سورۃ فاتحہ کی آیات کے متعلق۔ اس کو اللہ پاک نے سبعا من المثانی والقرآن العظیم فرمایا۔ یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات بھی ہے اور عظمت والا قرآن بھی ہے،
کیونکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی صورت کون سی ہے؟ عظمت سے مراد فوائد، منافع اور اپنی شان کے اعتبار سے سب سے بڑی، ورنہ آیات کے لحاظ سے اور اپنی طوالت کے لحاظ سے سب سے لمبی اور سب سے بڑی صورت تو سورۃ البقرہ ہے۔ عظمت، شان اور فضائل کے لحاظ سے، فوائد کے لحاظ سے سب سے زیادہ عظمت والی صورت کون سی ہے؟ وہ سورۃ الفاتحہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ اس کی مثال نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ خود قرآن کریم میں ہے، اس جیسی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس صورت مبارکہ کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ صورت جب مکمل ہو تو اس کے آخر میں آمین کہنا یہ سنت اور مستحب ہے، قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، اسی لیے لکھا ہوا بھی نہیں ہوتا، لیکن احادیث میں موجود ہے۔ نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی جب اس سورۃ مبارکہ کو پڑھا جائے تو اس کے آخر میں آمین کہنا چاہیے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہنا افضل ہے یا آہستہ آواز سے کہنا افضل ہے، چونکہ آمین ایک دعا ہے، آمین ایک دعا ہے۔ سورۃ یونس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ یہاں تک دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ دعا تو صرف موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، آگے اللہ پاک نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، تو دوسرا کون ہے اور اس نے کب دعا کی؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں دوسرا حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، انہوں نے دعا نہیں کی لیکن انہوں نے بھائی کی دعا پہ آمین کہا تھا۔ تو اللہ پاک نے دونوں کو کہا کہ تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا، تو معلوم ہوا کہ آمین کہنے والا بھی دعا ہی مانگتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں جس کے راوی حضرت حبیب الفہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مستجاب الدعوات صحابی تھے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، ان کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات انسان تھے، دعا ان کی قبول ہوتی تھی، ایک لشکر کے امیر بنا کر ان کو بھیجا گیا، تو انہوں نے اپنے لشکر والوں سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جہاں کوئی مجمع، کچھ لوگ، کوئی جماعت اکٹھی ہو کے دعا کرے اور ایک آدمی دعا کرے دوسرے کہے آمین، تو اللہ پاک ان کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں، لہذا میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ تو اس حدیث سے اور قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آمین ایک دعا ہے، اور دعا کے متعلق قرآن کریم کا حکم کیا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو آہستہ اور گڑ گڑا کر، لجاجت اور منت کے ساتھ۔ تو لہٰذا آمین کے متعلق جمہور صحابہ، تابعین، ائمہ فقہا میں سے امام ابو حنیفہ، امام مالک، سفیان ثوری رحمہم اللہ، ان سب حضرات کے نزدیک آمین آہستہ آواز سے کہنا یہ افضل ہے اور کہنی چاہیے۔ یاد رکھیں ہمارے بہت سارے دوست وہ کہتے ہی نہیں ہیں۔ حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین، تو تم آمین کہا کرو۔ آمین کہنے کا مطلب کیا ہے کہ زبان سے کہنا، قول زبان سے کہنے کو کہتے ہیں۔ ہم نماز میں امام صاحب پڑھتے ہیں تو ہم صرف سوچ لیتے ہیں، بس آمین سوچ لی ہم نے، سوچنے کو کہنا نہیں کہتے، کہنا کہتے ہیں زبان سے کہنے کو، اس لیے کہنی چاہیے۔ اس میں تو اختلاف ہے کہ افضل اونچی ہے یا آہستہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آمین کہنی چاہیے، بلکہ حدیث پاک میں اس کی فضیلت ہے۔ فرمایا فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ، اس وقت آمین فرشتے بھی کہتے ہیں، اور فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے میچ کر جائے گی، مل جائے گی، اس کی اللہ پاک بخشش فرما دیں گے، آمین کہنے پر بھی بخشش ہو جائے گی۔ یہاں آمین کا معنی کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسم فعل ہے۔ اسم فعل کا مطلب یہ کہ صورتاً یہ اسم ہے، معناً یہ فعل ہے۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں قرآن کریم میں جو شکل و صورت میں اسم ہوتے ہیں، معنی میں وہ فعل ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اسم فعل۔ اس کا معنی بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسم ہے، لیکن اس کا معنی ہے افعل، اے اللہ ایسا ہی کر دے، جو ہم نے مانگا ہے اے اللہ ایسا ہی کر دے۔ بعض حضرات نے فرمایا اس کا معنی ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ اللہ ہماری امید کو توڑ نہ دینا، یعنی دعا کر کے آخر میں جب ہم آمین کہتے تو اس کا معنی ہے اللہ ہماری امید کو توڑ نہ دینا، یعنی جو ہم نے مانگا ہے اللہ وہ ہمیں عطا کر دینا۔ تو آمین کہنا یہ بھی سورۃ فاتحہ کے آخر میں سنت اور مستحب ہے۔ افضل یہ ہے کہ آمین آہستہ آواز سے کہی جائے، اور کہنی ضرور چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ نماز کے علاوہ بھی دعا ہو تو اس دعا کے اندر بھی آمین کہنا چاہیے۔ دعا کے اندر آمین کہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ خود دعا کرنا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی اور ان کو اپنی جگہ پہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کے متعلق تمام مباحث مکمل ہوئی اپنے علم کے مطابق، جو سیکھا ہے اس طالب علمی کے مطابق، ورنہ قرآن کریم کی مباحث اور اس کے موتی تو ایسے ہے، ایسا سمندر ہے کہ جتنا انسان اس میں گھستا چلا جائے اس میں اور موتی ملتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے مکمل تو نہیں، یوں کہہ لیں کہ جو کچھ سیکھا ہے اس میں سے کچھ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا گیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی فرصت میں سورۃ البقرہ کے دروس شروع ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو سننے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من